نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج مسجد میں 24واں پارہ پڑھا گیا ہے، بس قرآن پاک قریب الاختتام ہے، 6 پارے باقی رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ 27 رات کو قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ قبول فرمائے۔ تو 24واں پارہ آج پڑھا گیا ہے۔ ایک چیز کی یہاں وضاحت ہو رہی ہے، القرآن یفسر بعض القرآن، قرآن ہی قرآن کی دوسری آیتوں کی تفسیر کرتا ہے، بعض آیتیں دوسری آیتوں کے لیے تفسیر ہوتے ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے کہ خود قرآن اپنی تفسیر کرے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دے۔ دیکھیے قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ من دون اللہ کو ولی نہ مانو، جیسے فرمایا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس کا ترجمہ عام لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، جب اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا جب کوئی ولی نہیں، تو پھر تم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، یا علی کیوں کہتے ہو؟ اور پھر وہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو یا کر کے پکارتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو یہ لوگ مشرک ہیں، کافر ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فرقہ واریت اور کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، یہ چیزیں، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی۔ بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے، من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا ہر جگہ نہیں ہوتا، کئی جگہ من دون اللہ کا معنی اللہ کے بالمقابل ہوتا ہے، بالمقابل۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بالمقابل کسی کو مددگار نہ بناؤ، اللہ کے مقابلے میں، جیسے کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کے مقابلے میں دوسرے اپنے جھوٹے معبودوں کو اپنا مددگار بناتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے مقابلے میں یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یعنی اللہ اگر ہمیں نہ بچانا چاہے تو یہ بچاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے شفیع بنا رکھے ہیں، اللہ کے مقابلے میں شفیع۔ اور یہی معنی یہاں بنتا ہے، کیونکہ اگر اس کا معنی ہو اللہ کے سوا، تو معنی بنے گا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے کوئی شفیع بنا رکھے ہیں۔ تو جب اس کا معنی تو پھر یہ ہوا کہ اللہ کو ہی شفیع بناؤ۔ اب اللہ کو شفیع کہنا تو شرک ہو گیا، کہ شفیع کا معنی ہوتا ہے شفاعت کرنے والا۔ تو اللہ کیسے شفیع ہو سکتا ہے؟
شفیع وہ ہوتا ہے جو اپنے سے بڑی طاقت کے مقابلے میں کسی کی شفاعت کرے، سفارش کرے. تو کیا اللہ کے اوپر بھی کوئی معاذ اللہ کوئی رب ہے کہ اللہ اس کے سامنے شفیع بنے گا؟ تو یہاں معنی ہی بنتا ہے من دون اللہ شفعاء کا مطلب ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو شفیع نہ سمجھو. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے سب شفاعت ہے. یعنی اللہ جس کو اجازت دیتا ہے وہ شفیع بن سکتا ہے، اللہ جس کو اجازت نہ دے وہ شفیع نہیں بن سکتا. جس کو اللہ اجازت نہ دے اور اس کو کوئی شفیع مان لے تو اس نے گویا اس کو اللہ کے مقابلے میں شفیع مانا ہے. اور جو اللہ کے حکم سے شفیع بنے وہ شفیع من دون اللہ نہیں ہے، وہ شفیع بامر اللہ ہے. اور ہم جو بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع مانتے ہیں تو بامر اللہ مانتے ہیں. اگر وہ ہماری مدد کرتے ہیں تو بامر اللہ کرتے ہیں. اور ان کو شفیع ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے، اور اس کو شرک کہنا یہ زیادتی ہے. یہ چیز میں یہاں سمجھانا چاہتا تھا. اور ایک یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرمایا جب اللہ سے ڈرنے والوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا تو جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، اور جنت کے پہرے دار کہیں گے تم پر سلام ہو، تمہیں مبارک ہو. فادخلوها خالدین، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور کچھ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. جنت کے سب دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے اور ان کو جنت کے سب دروازوں سے پکار آئے گی. یعنی ویسے تو یہ ہے کہ جس عمل میں انسان نے زیادہ محنت کی ہو اس کو اس عمل والے دروازے سے پکارا جائے گا. اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجاہدین کو باب جہاد سے پکارا جائے گا، روزے داروں کو باب الریان سے پکارا جائے گا، اور سخی لوگوں کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ نماز تو وہ پڑھتے تھے، حج بھی انہوں نے کیے، باقی نیک اعمال بھی کیے، تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن زیادہ ان کو شوق صدقے کا تھا تو پھر ان کو صدقے والے دروازے سے پکارا جائے گا. اور کچھ لوگوں کو روزے سے زیادہ شغف ہوتا ہے تو ان کو باب الریان سے پکارا جائے گا. تو اس طرح سے مختلف ابواب ہیں جن سے لوگوں کو پکارا جائے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ مجاہدین باب الجہاد سے پکارے جائیں گے اور سخی باب الصدقہ سے پکارے جائیں گے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا فَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يُدْعَى مِنَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جواب دیا. یہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے. فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، اور اے صدیق مجھے امید ہے کہ تو ایسا ہی آدمی ہے کہ تجھے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی کسی نہ کسی دروازے سے پکار لے تو اس کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ مومن ہے، سورہ مومن کا نام ہی سورہ مومن کیوں رکھا گیا کہ اس میں مومن آل فرعون کا ذکر ہے. آل فرعون میں سے ایک شخص مومن تھا. آل فرعون سے مراد ہے قوم فرعون، یعنی قبطی لوگ. تو آل فرعون، ایک تو یہ بھی ایک میں بات کہہ دوں کہ
ہم جب کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیج، تو یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر موقوف نہیں ہے کہ درود صرف حضور کی اولاد پر پڑھا جاتا ہے۔ اولاد تو حقدار ہے ہی، مگر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر غلام شامل ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا شامل ہے، کیونکہ آل کا معنی پیروکار بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا۔ تو وہ تو 6 لاکھ یا اس سے زیادہ تھے جو فرعون کے ساتھ سمندر میں ڈبوئے گئے تھے۔ اگر آل کا معنی صرف اولاد ہی ہو تو کیا وہ 6 لاکھ سارے کے سارے فرعون کی اولاد تھے؟ تو یہ تو بالکل ہی بے وقوفی ہے، بلکہ اس کی تو اولاد تھی ہی نہیں۔ اس لیے تو جب تابوت میں موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے آئے تو اس کی بیوی نے کہا تھا کہ قرۃ عین لی ولک، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو وہ اولاد والا نہیں تھا، اس لیے اس بچے کو جو کہ تابوت میں بہتا ہوا آیا تھا اس کو اولاد بنایا گیا۔ تو وہ 6 لاکھ اگر کوئی اولاد تھی بھی تھی تو وہ 6 لاکھ تو اولاد نہیں تھے نا سارے، لیکن سب کو آل کہا گیا ہے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں آل کا معنی پیروکار ہے، فرعون کے پیروکاروں کو غرق کیا گیا۔ تو جو بھی کسی کا پیروکار ہوتا ہے اس کو آل کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس نے بھی کملی والے آقا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اللہ اس سب پہ درود بھیج، ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اور آل کا معنی اولاد بھی ہوتا ہے۔ تو آل محمد کے اندر ایک معنی کے لحاظ سے ساری امت داخل ہے، اور پھر آل کا معنی جب پیروکار بنا تو جتنا کوئی پیروکار ہے اتنا ہی اس کو اس درود سے حصہ ملتا ہے۔ کسی نے صرف کلمہ پڑھا ہے، اعمال نہیں کیے، کسی نے اعمال کیے ہیں تو صرف فرائض پورے کیے ہیں، سنتیں اور نوافل نہیں کیے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے ہر سنت سے پیار کیا ہے۔ تو جتنا کوئی پیروکار ہے اتنا ہی اس کو درود میں سے حصہ ملتا ہے۔ اور جو پھر پیروکار بھی ہیں اور ساتھ میں اولاد بھی ہیں تو میرے نزدیک ان کا پھر ڈبل حصہ بن گیا، ایک پیروکاری کا حصہ اور ایک اولاد ہونے کا حصہ۔ تو بہرحال آل مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی شان ہے، یہ چیز یہاں واضح ہوئی۔ اور وہ جو مومن آل فرعون تھا وہ کون تھا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یکتم ایمانہ، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ روایات کے مطابق کہ وہ چچا زاد تھا فرعون کا، اس کا نام یا حبیب یا حزقیل آیا ہے۔ اکیلا تنہا فرعون کی قوم میں سے وہ مسلمان تھا، وہ سارے کے سارے باقی قبطی سارے کافر تھے، مشرک تھے اور فرعون کے پیروکار تھے۔ اور دیکھیے اللہ کی شان کہ ساری کافر قوم میں سے ایک شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے شمع ایمان روشن فرما دی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا گیا تو وہ پھر اپنا ایمان چھپا نہ سکا، پہلے اپنا ایمان چھپا رہا تھا۔ تو کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بس اس کا صرف یہی گناہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اس لیے اس کو قتل کرنے لگے ہو۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بڑی کھلی دلیلیں لے کر آیا ہے۔ اس امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کردار ادا کیا، مومن آل فرعون والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے ایک مرتبہ پکڑ لیا اور آپ کو ایذا پہنچا رہے تھے تو صدیق اکبر دوڑے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا کفار سے، اور یہی کہا
اتقتلون الرجل ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، بعینی وہی الفاظ جو مومن آل فرعون نے کہے تھے وہ جناب صدیق اکبر نے کہہ کے دکھائے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صدیق ہیں، ایک صاحب یاسین، ایک مومن آل فرعون، اور ایک ابو بکر، وہو خیرہم، اور وہ پچھلے سارے صدیقین میں سے افضل ہے، اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا صدیق۔ یعنی صدیق تو صحابہ کرام سارے ہی ہیں، یہ پہلی امتوں میں جو انبیاء کے ساتھی ہوتے تھے وہ بھی تو سارے صدیق ہی تھے، لیکن جیسا صدیق اکبر ہیں ایسی صدیقیت کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اندر کہ جناب صدیق اکبر کا درجہ صدیقیت میں سب سے اوپر ہے اور اس کے آگے نبوت ہے، اور جو بھی شخص اپنے آپ کو یا کسی کو صدیق اکبر سے اونچا کہے گا وہ دوسرے لفظوں میں نبوت میں داخل ہوگا، کیونکہ ان سے اوپر کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد صدیقیت کا درجہ رکھا ہے، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو نبیین کے بعد درجہ ہے صدیقین کا، اور صدیقین میں سب سے بڑا درجہ ہے جناب صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جس نے جناب صدیق اکبر سے خود کو بڑا کہا وہ نبوت میں داخل جا ہوا۔ تو یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور ایک چیز یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے عذاب قبر سے انکار کیا، یعنی جس کو کہتے ہیں برزخ کا عذاب، تو ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے برزخ کے عذاب کا، یعنی قبر کے عذاب کا اور حیات برزخ کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ یہ میرے سامنے سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ہے، فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وحق بآل فرعون سوء العذاب۔ فرعون کے پیروکاروں کو برے عذاب نے گھیر لیا، یعنی جب وہ پانی میں ڈبوئے گئے تو آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، ان کو آگ میں صبح و شام ڈبویا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کی آل کو سخت عذاب کے اندر ڈالو۔ تو وہ تو قیامت میں ہوگا، لیکن اب بھی ان کا یہ حال ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، گویا کہ قیامت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، اور اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے اور اسی کو حیات برزخ کہا جاتا ہے۔ اور جو حیات برزخ سے انکار کرتے ہیں ان لوگوں نے سمائے موتا سے بھی انہی لوگوں نے انکار کیا، کیونکہ سمائے موتا دلیل ہے حیات برزخ کی۔ تو یہ گمراہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں کہ قرآن ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو دوستو ایک چیز پہ روشنی ڈال کے میں پھر مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتوں کو خدا نے بہت ہی خوبصورت بنایا، یعنی انسان کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے بہترین بنایا ہے، اس لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے پیاری شکل میں بنایا ہے۔ تو انسان کی جو بنائی ہوئی شکل ہے یہ احسن تقویم ہے، احسن صورکم ہے۔ میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو، اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑنا نہیں چاہیے، اس میں چینجنگ نہیں کرنی چاہیے،
کیونکہ اللہ کی تصویر میں چینجنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اس تصویر میں کوئی کمی ہے کہ جس کو ہم پورا کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنے ابرو باریک کرتی ہیں اور جو اپنے دانتوں کو باریک کرتی ہیں ان پر لعنت ہے، کہ کہا کہ لعن اللہ المتنمسین والمتنمسات والمتوسمین والمتوسمات والمتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، کہ جو اپنے چہرے عورتیں مردوں والی بناتی ہیں یا مرد اپنے چہرے عورتوں والے بناتے ہیں تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ جس میں مرد ہو کر عورتوں سے مشابہت ہو یا عورت ہو کر مردوں سے مشابہت ہو۔ اس لیے لمبے بال رکھنے، اتنے لمبے بال کہ وہ کندھوں سے نیچے جائیں، یہ حرام ہیں، اس لیے کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور عورتوں سے جو مشابہت کرے تو اس پر اللہ تعالی لعنت کرتا ہے۔ اور یہیں سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ چہرے کی پلاسٹک سرجری جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ خوبصورت بننے کے لیے اپنے چہرے کو تبدیل کر لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو نوجوان ظاہر کرنے کے لیے چہرے کے اوپر اب سلوٹیں آ گئی ہیں، چہرہ بوڑھوں والا ہو گیا ہے۔ تو کچھ ایسے گمراہ لوگ ہیں، اور خاص کر جو کیمرے کے آگے رہتے ہیں، یہ یعنی ایکٹریسز جو ہوتی ہیں، اداکارائیں، وہ اپنے چہروں کو پلاسٹک سرجری سے بنا لیتی ہیں کہ ہم جوان ہیں۔ یہ اللہ کی تصویر کا بگاڑنا ہے، یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر چہرے کے اوپر کوئی داغ یا کوئی جلن ہو گئی، کہیں گر گئے، چوٹ آ گئی، چہرے پہ کوئی ایسا داغ آ گیا، تو اس کو اگر دور کیا جائے تو وہ علاج ہے، وہ تو جائز ہے۔ لیکن بالکل پرماننٹلی اپنے چہرے کو بدل دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی تصویر کا بگاڑنا ہے۔ تو ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری پیاری باتیں پھیلی ہوئی ہیں ہر صفحے کے اوپر، مجھے نظر آ رہی ہیں، ہر صفحے پر، لیکن ایک پروگرام اس کے بعد بھی ہم نے شروع کرنا ہے، اس کے لیے بھی وقت چاہیے۔ تو جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، احکم الحاکمین اس کو منظور و مقبول فرمائے، اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ہے نبی